فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیونکہ تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و سلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا. آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے شعبان اور مردوں کی عید. سب سے پہلے یہ بات کو ہم واضح کر لیں کہ دین اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے، یعنی ایک نظام جو اللہ نے نازل کیا تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ انسان کسی بھی دھرم یا مذہب کا ماننے والا ہو. اللہ نے اس کو صحیح سسٹم آف لائف بتایا ہے. مثال کے طور پر چند مثال سمجھنے کے لیے اس بات کو کہ اسلام سسٹم آف لائف ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی پیدائش ہوتی ہے، برتھ اگر ہوتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا، جیسا کہ عقیقہ کرنا چاہیے یا پھر جو ہے بال نکالنا چاہیے وغیرہ جو بھی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتلا دیا. اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، جیسا کہ جو ہے غسل وغیرہ، دفنانا وغیرہ، یہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ بتلا دی گئی. اسی طریقے سے اگر عید کا دن ہو تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حدیثیں وضاحت کے ساتھ ہمارے آپ کے سامنے کہ عید کا دن ہے تو کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے وغیرہ وضاحت کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جاگنے کی رات ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہمارے آپ کے لیے وضاحت کے ساتھ بتلا دیا کہ جاگنا ہے کیا پڑھنا ہے، کتنے دعا جو ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تمام چیزیں ہمیں آپ کے سامنے احکامات وضاحت کے ساتھ ہیں. اب کوئی بولا کہ تھوڑا ان چیزوں میں میں تھوڑا ایکسٹرا کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے حساب سے بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر اس کو قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 3، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو ہے 9 ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا. یہ حج میں آپ عرفات کے میدان میں تھے اور اللہ نے اس آیت کو نازل کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کا ایک حصہ پڑھو میں آپ کے سامنے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن مطلب وہ دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے 9 ذی الحجہ کے دن، تو مطلب وہ دن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کے شریعت کے تعلیمات کو مکمل کر رہے ہیں، کمپلیٹ کریں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم شروع کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں اور اضافہ کریں گے بعد میں. اللہ کہنے کہ مکمل کر دیا ہم، یعنی جو کرنا ہے، جتنا کرنا ہے، جیسے جو ہے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ نے مکمل کر دیا شریعت کی تعلیمات. تو اس سے پتہ چل گیا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد کے جو ہے احکامات ہو یا مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے احکامات ہو، عید کے دن کے احکامات ہو، جاگنے کی رات کے ضمن میں احکامات ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا. اب اس سے ہٹ کر یہ موضوع کو سمجھنے کے لیے بنیادی احادیث کو بنیادی معلومات ہمارے آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا بھئی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ بالکل موضوع ہے. کیا مطلب ہے جو بار بار ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں؟ بنیادی تھوڑے معلومات ہوئے تو عنوان بھی سمجھنے کے لیے آگے آسان ہو جائے گا، تاکہ میں جب کہوں گا کہ حدیث یہ ضعیف ہے، یہ موضوع، تب بولیں گے حدیث بھی بول رہے پھر موضوع بول رہے. دیکھیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہے تو اس کو حدیث جو ہے بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہا جاتا ہے. روایت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات بول رہا ہے تو اس کو بولیں گے روایت کوئی کرے، نریشن کوئی کرے. اب اس میں جو محدث جو حدیث کو جمع کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جمع کرے، محدث کہا جاتا ہے. تو محدث نے تحقیق کرنے کے بعد
کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد، تابعی کے بعد، تبع تابعی کے دور میں جو ہے جب حدیثیں وغیرہ جو ہے محدث نے جمع کرنا شروع ہوئے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی بہت سارے صحابہ کو بہت ساری معلومات تھی، ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب حدیث میں سب سے پہلے صحیح حدیث بولیں گے۔ صحیح حدیث کس کو بولیں گے؟ دیکھیں مثال کے طور پر اگر میں جملہ کو عام سمجھنے کے لیے جو بھی جس سے بھی روایت لے رہے، نریشن لے رہے کہ بھئی فلاں فلاں شخص کہہ رہے کہ بھئی فلاں صحابہ کا نام سنے، صحابہ کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، مثال کے طور پر تو کیا دیکھتے تھے اس راوی سے کہ بھئی ایک تو معتبر انسان ہے نہیں ہے، دیندار ہے نہیں ہے، دین کے معاملے میں کیسا ہے، جھوٹا ہے یا سچا ہے، کیسا ہے، یا پھر جو ہے حافظ ہے کا یعنی اس کا میموری پاور کیسا ہے۔ مثال کے طور پر روایت ایسی ہے، سمجھنے کے لیے مثال کہ روایت کرے کوئی صاحب کہ میں نے فلاں فلاں سے سنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے، مثال کے طور پر سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے۔ اب اس کے کچھ وقت کے بعد پھر سے پوچھے ایسے کہ بھئی روایت فلاں ٹائم پہ سنائے تھے، کیا ہے بولو، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، خلاص۔ بلکہ کبھی بھی پوچھو اس سے وہی بات، ویسی الفاظ ایگزیکٹلی وہی برانے اور پورا سند متن کے ساتھ پرفیکٹ ہے۔ تو محدث اس کو صحیح کیٹیگری میں لکھا ہے، صحیح البخاری بول رہے ہیں ہم، صحیح یعنی کہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، میموری کے اعتبار سے بھی ایکسلنٹ، ٹاپ لیول، صحیح مسلم۔ اب اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری حسن جس کو بول رہے ہیں، اس میں کیا ہے، وہ بھی ایکسیپٹڈ ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے، لیکن تھوڑا سا میموری پاور کے اعتبار سے تھوڑا سا گنجائش، تھوڑا سا گنجائش ایسی ہے کہ میموری پاور تھوڑا سا ڈاؤن ہے۔ مثال کے طور پر روایت کرنے والے سے پوچھے بھائی روایت بولے تھے آپ بولیے، تو روایت کرنا بولا کہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے۔ اب بولیں گے بات تو ہی برا نہیں، بات جو جملہ ہے وہی برا، لیکن تھوڑا سا میموری میں ذرا سا اس کے جو لچک دکھ رہی، تو محدث امانت دار سے بولے کہ بھئی حسن کیٹیگری کی ہے۔ تو دوسرے جو محدث جو آگے کے محدث تھے، امام ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ، ابن حبان وغیرہ، یہ حسن کیٹیگری، صحیح کے ساتھ حسن بھی انہوں نے جمع کرا۔ بات سمجھ میں آئی ہوگی؟ اب اس کے بعد ضعیف کس کو بولے؟ ضعیف اس اعتبار سے یعنی بہت سارے مرتبہ کیا ہوتا تھا، بہت سارے لوگ معاشرے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھائی روایت ہم کو بھی معلوم، ہم بھی سنے، ہمارے سے پہلے والوں سے سنے ہم، تو یہ ہمارے پاس روایت ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ کبھی مثال کے طور پر ضعیف کس اعتبار سے، مثال کے طور پر مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایران کے جو ہے جگہ پر تھے، سمجھیے اب ان کا دور، ابھی روایت کے لیے محدث الگ الگ جگہوں پر ٹریول کرتے تھے۔ اب مشہور ہے ان کے بارے میں کہ ایران چھوڑ کر کہیں جا کر کبھی مدینہ، مکہ یا فلاں جگہ پر شام وغیرہ گئیش نہیں، اور کسی سے جا کر تحقیق کرے، معلومات کرے، کبھی پروون ہے ہی نہیں، لیکن مشہور ہونے کے لیے بول دے کہ میرے کو یہ 10 روایتیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو ایسے اس کو جو ہے بولے کہ بھی کبھی آپ سنے نہیں، اپنے حساب سے بول دے رہے گا بھی، تو ضعیف کیٹیگری ایک یہ ہے ریزن۔ اسی طریقے سے مدلس یعنی کوئی شخص جو ہے کیا کرتا تھا، بات چھپاتا تھا، تھوڑی بات بولتا تھوڑی چھپا لیتا تھا، اپنے فائدے کی بات پھر چھپا دیتا تھا، تو یہ ڈاؤٹ فل، بولے کہ ڈاؤٹ فل ہے بھائی نے بات برا، ڈاؤٹ فل بات برا، ضعیف۔ یا فار ایگزامپل دین کے معاملے میں یا پھر جھوٹ بولنے کے معاملے میں مشہور ہے کہ بھئی جھوٹ، روایت کچھ بھی بولا لیکن جھوٹ مشہور تھا، فلاں سے مشہور تھا، محدث بولے کہ بھئی کیئرفل ہے نا، یہ ضعیف راوی ہے، راوی نریٹ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کل کے دن کچھ بھی بول سکتا انہیں، یہ ضعیف ہے، کیئرفل رہو۔ اس کے آتے ہیں موضوع، من گھڑت، فیبریکیٹڈ، نہ سند کا پتہ نہ متن کا، لیکن انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کچھ بھی بول رہا۔ مثال کے طور معاشرے میں کل کے دن آپ بات سنیں گے، مثال سمجھنے کے لیے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹماٹے کھاؤ، ٹماٹے کھائے تو جو ہے بچے گورے ہوتے، مشہور۔ آپ بولیں گے یہ تو نہ سند کوئی صحابہ کا نام آ رہا نہ کوئی روایت ہے، لیکن معاشرے میں مشہور ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی روایت کر دے رہا، بول دے رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا کہ نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے مرد آدمی کو انڈے کھانا چاہیے، انڈے میں بہت طاقت رہتی، طاقت والا ہوتا، مشہور کر دیے، مشہور ہوتے جا رہے آپ بولیں گے تو محدث اس کو بھی وضاحت کر دیے، موضوع، فیبریکیٹڈ، نہ اس کا سند کا پتہ نہ متن کا پتہ، جیسا کہ مشہور آپ کو بتا رہا ہوں معاشرے میں، آپ بولیں گے واقعی بات صحیح۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جیسے سنتے، اذان میں یا نام سنتے لوگ چومتے ہیں، بولیں گے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، کہاں سے سنے، کوئی حدیث ہے کیا؟ ہاں، آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو عرش پہ، آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھے تھے اور ایسا چومے تھے انہوں، اس واسطے وہ ہم بھی جو ایسی کریں۔ آپ بولیں گے نہ اس کا سند کا پتہ نہ متن کا پتہ، بالکل موضوع روایت بولیں گے، لیکن معاشرے میں بولیں گے مشہور ہے، بہت سارے مسلمانوں کو ہمارا آپ دیکھیں
تو یہ جو موضوع سمجھنے کے لیے ٹاپک، شعبان کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع تاکہ بعد وضاحت ہو جائے. اور بہت مرتبہ ہم خطبوں میں سنتے ہیں کہ بھئی یہ کبھی حسن بول رہے، کوئی جو ہے ضعیف بول رہے، موضوع پر آخر مطلب کیا ہے، اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے. اب عنوان کے اس میں چند سوالات اور میں آپ کو جوابات جو ہے بتلانے والا ہوں. جیسا کہ سب سے پہلے، کیا اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ضروری ہے؟ کیا فرض ہے رمضان کے بعد شعبان کے روزے رکھنا؟ دوسری اہم بات، کیا اس مہینے میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں؟ تیسری اہم بات، کیا اس مہینے میں کوئی خاص رات ہے، خاص جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے اور بندوں کی مغفرت کرتے؟ چوتھی بات، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی اس مہینے میں مخصوص کوئی دن یا رات نکالنا چاہیے اور خوب نوافل وغیرہ عبادت کرنی چاہیے؟ اور آخری میں، کیا روحیں، سول جس کو کہا جاتا ہے، روحیں زمین پر آتی ہے کیا؟ یہ چند سوالات اور اس کے جواب. آئیے سب سے پہلے، کیا اس مہینے میں کیا روزے رکھنا کیا ضروری ہے ہم کو؟ رمضان کے بعد کیا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا، کیا روزے رکھنا فرض ہے؟ آئیے سب سے پہلے روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1648 1648، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ام دردہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے جو ہے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ رمضان کے روزوں سے ملا لیتے تھے. اس کے بعد اور ایک جو ہے آپ کو حدیث مل رہی، صحیح مسلم حدیث نمبر 1148، ابو دردہ رضی اللہ عنہ، پہلی والی حدیث ام دردہ رضی اللہ عنہ سے تھی، اب ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کچھ روزے رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے. آئیے ایک اور ایک حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 748، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت آ رہی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال آپ بتلا رہی ہیں دوسرے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ساری رات جاگتے ہوئے یا پھر ایک رات میں، ساری رات مطلب کہ ایک رات میں قرآن پڑھنے کے ذمہ میں، کہ ایک رات پوری ٹھہر کر آپ قرآن ختم کریں، میں نے اللہ کے رسول کو کبھی نہیں دیکھا. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے سوائے رمضان کے. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں سے ہٹ کر دوسرے مہینے لگاتار روزے آپ نہیں رکھتے تھے. اب ایک بہت بڑے محدث جو ہے صحیح شیخ البانی رحم اللہ، جس کی جو ہے مشہور کتاب ہے جو ہے الصحیحہ حدیث کے اس میں، تو آپ فرما رہے ہیں، تمام حدیثوں کو رکھ کر فرما رہے ہیں کہ تمام حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سال یعنی تھوڑے سال آپ جو ہے یہ جو شعبان کے مہینے کے روزے کثرت سے رکھتے تھے، بعض سال آپ چھوڑتے بھی تھے. تو بات واضح ہو گئی. اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، آخر کس وجہ سے رکھتے تھے؟ ایک صحابی رسول نے سوال کر ہی لیا. اگر آپ پڑھیں گے سنن نسائی حدیث نمبر 2221، ایک مشہور صحابی اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رمضان سے ہٹ کر بھی یہ جو مہینہ ہے شعبان کا کثرت سے روزے رکھتے ہیں، آپ آخر وجہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں دیتے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ اکثر غفلت میں ہیں جبکہ ان کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. جیسا کہ اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہفتے سے مطلب آپ کا مثال کے طور پر جمعے سے لے کر جمعرات، ایک 1 ویک جس کو کہتا ہے 1 ویک، یہ پورے ویک کے ہم آپ جو بھی اعمال کیے، اچھے اعمال، برے اعمال، کسی کو ستائے، تکلیف دیے، جھوٹ بولے، عبادتیں بھی کرے، یہ تمام اعمال کا رزلٹ تھرسڈے جمعرات کے دن اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے سال بھر کا جو عمل ہم اور آپ کریں ہیں، سال میں کتنی بات کرے، کیا غلطیاں کرے، گناہ کرے، فلاں کام کرے، تو یہ پورا جو بھی رزلٹ ہے اللہ کے پاس اس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بھی جب اللہ کے پاس پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں یعنی کہ عبادت کی حالت میں رہوں. تو اس سے پتا چلا کہ ایک مسلمان اس شعبان میں روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعمال تھا. تاکہ ایک بعض جو ہے اہل علم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے لیے، رمضان آنے والا نیکسٹ منتھ شعبان کے بعد، تو رمضان کی بھی ہماری تیاری شروع ہوتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے ہم کون سی نماز پڑھتے؟ سنت، تاکہ اب ہم بھی تیاری ہو جائے، ہمارا مائنڈ بھی اب آ جائے فوکس کہ بھئی ہم اب فرض نماز کے ریڈی ہونے جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے رمضان کے روزوں سے پہلے شعبان کے روزے بھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب ایک اور ایک روایت صحیح ابن عباس حدیث نمبر 1646، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کسی کو عادت نہیں ہے روزے رکھنے کی، 15 شعبان کے نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. اور ایک حدیث آ رہی ہے ابن ماجہ وغیرہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے
کسی کو عادت نہیں ہے تو 2-4 دن پہلے روزے کی شروعات نہ کرے تاکہ وہ مسلمان کمزور نہ ہو جائے، اصل جو فرض روزوں پہ متاثر ہو جائے. تو بات ہمارے آپ کے سامنے واضح ہے کہ اگر رکھنا چاہ رہے ہیں روزے تو اگر آپ پریکٹس میں تو رکھیے. ہاں اس شخص کے لیے محدث یا اہل علم فرما رہے ہیں وہ شخص جس کے رمضان کے روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے اور سال میں موقع نہیں ملا تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لے شعبان کے مہینے میں. اب آئیے دوسرا سوال کہ کیا اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں؟ جیسا کہ معاشرے میں مشہور ہے باتیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، کون پیدا ہونے والا ہے، کون اس دنیا سے رخصت جانے والا ہے، رزق کس کو کیسا ملنے والا ہے، یا پھر جو ہے بہت سارے جو ہے حادثات ہے، کیلامٹی سے اس مہینے میں بتایا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے. آئیے وہ جو بیس جس کو آتا ہے کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ اس مہینے میں تقدیر کے فیصلے تو آئیے وہ آیت جس کو بیس بنایا جاتا ہے وہ ہے سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. کیا بولے؟ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس رات میں نازل کیا اور یہ بڑی مبارک رات ہے. اور اس رات میں آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ترجمہ کہ ہم اس رات میں تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا جو لوگ کہتے ہیں معاشرے میں کہ اس سے پتا چلا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. آئیے وہ لفظ وہ آیت کو پھر سے سنتے ہیں اور پھر دیکھیں قرآن کا جو اصول ہے تفسیر کے ضمن میں کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کو سمجھاتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے. تفسیر سب سے پہلا اصول، پھر قرآن کی آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سمجھا رہے ہیں حدیث. تو اس طریقے سے ایک اصول ہے، آگے عربی ہے. تو اب یہاں پر مثال کے طور پر جو ہے یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انزلناہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس لفظ کو پکڑیا. اب آئیے مشہور آیت قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، رمضان میں ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں آیت کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. تو اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ شہر رمضان الذی انزل. پہلی آیت میں کیا کرے؟ انزلنا، اب انزل. اچھا ایک آیت سنیں گے سورہ ہجر آیت نمبر 9، سورہ ہجر قرآن کا 15واں نمبر کا سورہ آیت نمبر 9 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر انا لہ لحافظون، کہ ہم نے نزلنا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اور ہم ہی حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کریں گے. کیا لفظ استعمال کرے؟ نزلنا. پہلے کیا استعمال کیا؟ انزلنا ہو، پھر کیا بولے؟ انزلا، پھر بولے نزلنا. اچھا ایک آیت سورہ قدر 97 نمبر کا سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اللہ لفظ استعمال کیا کرے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو ایک عام مسلمان سے پوچھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیلۃ القدر میں کیا نازل کرے؟ کیا نازل کرے؟ قرآن. تو اللہ لفظ کیا استعمال کرے؟ دیکھیں انا انزلناہ. تو اس سے پتا چلا کہ جتنے بھی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعمال کرے انزلناہ، نزلہ، انزلہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام آیتوں میں اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ رمضان کے وہ راتیں ہیں لیلۃ القدر کی جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو پہلی جو آیت جس کو بیس بنایا جاتا ہے کہ یہ فلاں رات ہے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا ہے. کیا نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. جسے پتا چلا یہ جو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مبارک رات کہہ رہے ہیں وہ شعبان کی 15ویں یا شعبان کی رات نہیں بلکہ رمضان کی آخری کی راتیں جو لیلۃ القدر کی راتیں. اور تقدیر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو مشہور کیا تھا کہ اس مہینے میں تقدیر کے فیصلے. آپ اگر اس قرآن کی سورہ قدر کی آیتیں پڑھیں گے اور تفسیر پکڑیں گے، آپ حدیث وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو تقدیر کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ مرحلے رکھے ہیں، اگر آپ کمبائن کریں تو 4 مرحلے تقدیر کے. ایک تقدیر وہ اللہ نے سب سے پہلے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں پریزرو ٹیبلٹ کا آتا ہے، آسمانوں کے اوپر اللہ نے کہیں پر رکھا ہے. ہر چیز کے ڈیسٹینی اللہ نے لکھ دی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، فلاں زمین ہو، چاند ہو، آسمان ہو، ہر ایک کی ڈیسٹینی اللہ نے رکھ دی ہے. وہ سب سے پہلے ایک مرحلہ ہے. اسی طریقے سے ایک مرحلہ اسٹیج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال بندوں کی آنے والے سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. فلاں عبداللہ ہے تو یہ جو سال ہے عبداللہ کا ایسا رہے گا،
یہ ان کو تقدیر کا یہ رزق یہ سال یہاں سے ملے گا، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں اس زمین سے جانے والے ہیں. تو یہ جو فیصلے تقدیر کے وہ رمضان کے آخری کے راتوں میں کوئی رات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ شعبان میں یا شوال میں یا ذی الحجہ میں نہیں، بلکہ وہ جو فیصلے ہیں وہ کب کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے، جو تقدیر کے مرحلے کا ایک جو ہے مرحلہ ہے. اب آئیے وہ جو نیکسٹ جو سوال ہے کہ بھئی اس مہینے میں خاص ایک رات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور بندوں کی مغفرت کرتے ہیں. آئیے وہ جو روایت ہے صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1648 کے آگے پڑھیں گے، 48 46 49 50 وغیرہ پڑھیں گے آپ. اور اس کے بعد صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی آپ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے ضعیف حدیث پہ میں آپ کو پہلے بتایا، ضعیف حدیث کس کو بولیں گے؟ ماسٹر نے مشہور کر دیا کہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہو گئی کافی. صحیح حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، حافظ میں بھی ایکسلنٹ ہے. تو وہ جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ہمیشہ ضعیف حدیث میں آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل لیمیٹڈ ملے گا، اور اللہ کی رحمت کو بھی لیمیٹڈ کر دے رہے لوگ ضعیف حدیث جو ہے مشہور کر کر. اب دیکھیے اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ ایک مخصوص رات ہی ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پہ آ رہے ہیں، جبکہ صحیح حدیث کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1648، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات کا جو آخری کا حصہ ہے، یعنی فجر سے پہلا، یعنی کہ تہجد جس کو کہتے ہیں ہم، جو افضل وقت ہے تہجد کا، اس رات کے آخری کے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر آتے ہیں اور بندوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کر لے اور میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات میں پہلے آسمان پہ آتا ہے، بندوں کی مغفرت کرتا ہے. اب جو پہلی جو روایت ہے کہ بھئی خاص رات میں، یعنی کہ اللہ کی رحمت کو مخصوص کر دیے کہ فلاں خاص رات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان پہ آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کو مغفرت کا فارگیونیس کا چانس ہی نہیں ہے، ایسی بات ہو گئی. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات میں موقع دے رہے فلاں بندے کو. تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات میں آ رہے ہیں. اچھا اب اس سے ہٹ کر ایک روایت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بعض محدث کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصف شعبان کی رات کو بندوں کے طرف چہرہ رخ کرے، کیسا کرے واللہ عالم، اور ان کے پھر جو دو صفت والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فارگیو کرے، معاف کرے. اکثر محدث کے مطابق یہ روایت صحیح ہے. کیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے جو ہے اس میں بغض نہ رکھے دل میں، اور اس کے پاس مطلب کہ کینہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی کہ بولتے ہیں آپ کا دل ایک دم صاف ہے، تو اور دوسرے لوگوں کو وہ کینہ نہیں رکھ رہا کہ فلاں سے فلاں ایسا کرنا ہے، فلاں میں کو ایسا کرا ویسا کرا، تو کینہ نہیں رکھ رہا. تو ایسے دو صفت والے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتا ہے جو ایسے جن کے پاس ایسے دو صفت ہے. یہ صحیح روایت ہے. اب اس سے کہیں پر بھی خاص جاگ کر خاص عبادت کا تو کہیں پر ہم کو دلیل نہیں ملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے طرف رخ کرے اور بندے کے فلاں جو صفت والے ان کو مغفرت کرے، لیکن خاص اٹھ کر ہم بھی جو ایسا کرنا ایسا کہیں بھی ثابت نہیں. اب اس کے بعد اب جو مشہور روایت جو مشہور ہے کہ بھئی فلاں جو ہے تاریخ کو 15 تاریخ کو ہم کو دن میں روزہ رکھ کر شروع کرنا ہے اور پھر رات میں خوب عبادت کرنا ہے اور فلاں بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے لگی باتیں بتائی جاتی ہیں. آئیے وہ جو روایت ہے وہ روایت سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت وہ بتلائی جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی. تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے آپ کی نیند کھلی تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوسرے ازواج کے پاس تو نہیں چلے گئے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا شروع کرتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جس کو کہا جاتا ہے، صحیح جو الفاظ بولنا چاہیے، بقیع الغرقد وہاں پر جو ہے قبرستان کے اس میں ہوتے ہیں. اور آپ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ آج یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ بالوں سے زیادہ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں. عائشہ تم کو نہیں معلوم کیا؟ تو یہ جو روایت پیش کرنے کے بعد جو ہے امام ابن ماجہ اپنی اس روایت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو راوی ہے یہ مدلس ہے، چھپانے والے باتوں میں سے، اس بات سے اس بنیاد پر حدیث ضعیف ہے. دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پھر دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے. اگر آپ جو صحیح البخاری وغیرہ پڑھیں گے، بک آف قدر، بک آف ڈیسٹینی یا بک آف جو جاگنے کی جو راتوں کے ضمن میں باضابطہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جلد نمبر 2 والیوم 2 میں جو ہے باضابطہ لیلۃ القدر کی راتوں کے ضمن بہت ساری حدیثیں جمع کی. اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کری کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو رمضان کی آخری کے جو راتیں جو ہوتی تھی
آخری کا جو اشرا ہوتا تھا ہمارے گھر پر آ کے کھٹکھٹے مار کے پہلے سے اٹھاتے تھے کہ اے جو ہے فلاں فلاں اٹھو، ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہوگی، اٹھو پہلے سے. جس سے پتا چلا کہ اللہ کے وسلم اگر یہ واقعی یہ نصف شعبان کی رات اگر یہ اتنی جو ہے فضیلت والی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے نہیں تھے. اگر عائشہ حسنہ پیچھے اگر نہیں کرتی تھی، عائشہ حسنہ کو جو ہے معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب امت سے یہ بات اتنی بڑی فضیلت کی رات غائب ہو جاتی تھی، معلوم نہیں ہوتا تھا. نعوذ باللہ ایسی بات ہو گئی. جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات ہے جو جاگنے کی ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل وضاحت کے ساتھ کہ رمضان کے ہی آخری کے راتوں میں جس کی فضیلت آتی ہے، جس میں بتلایا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو عبادت کرنا ہے، جو چیزوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہم کو بتلاتے ہیں کہ کب کرنا، کتنا کرنا، کیا پڑھنا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ ایک حدیث آ رہی ہے جو کہ آپ کو صحیح ابن ماجہ میں ملے گی یا دوسرے کتابوں میں بھی آپ کو ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم لیلۃ القدر کی رات پاؤ، عائشہ حسنہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر جاگنے کی رات مجھے مل جائے، لیلۃ القدر کی رات مجھے مل جائے رمضان میں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اس کی تلاوت خوب کرنا چاہیے. کون سی دعا ہے کسی کو یاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے دعا کسی کو یاد نہیں ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا باضابطہ وضاحت کے ساتھ ہمیں آپ کو روایت میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے باضابطہ کہ فلاں رات اگر لیلۃ القدر کی رات اگر ہو تو اس میں خوب کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. تو اگر یعنی کہ یہ رات اگر جو فضیلت والی ہوتی تھی، اگر دوسری والی رات 15ویں شعبان یا فلاں رات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے کہ یہ ٹائم پر اٹھنا ہے، یہ فلاں فلاں جو ہے پڑھنا ہے. ہم کو بتلاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ایک بھی بات ثابت نہیں کہ فلاں رات کو جگنا، آخری رمضان کے عشرے سے ہٹ کر کوئی رات جاگنا اور خوب بات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا، تہجد کی نماز کو آپ پڑھتے تھے، قائم کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو ہمارا کوئی مسلمان کا جو معمول ہے تو اس کو چاہیے کہ اٹھے. اب یہ جو بیس یا بنیاد بنی کہ فلاں تاریخ کو جاگنا، یہ آخر اس کی شروعات کی. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایک کتاب میں فلاں شخص کا نام آتا ہے جو ہے نبلس نام کا ایک شہر ہے فلسطین میں. تو یہاں پر ایک شخص تھا جو اس کی جو ہے خیرات بڑی پیاری تھی. تو ایک رات یہاں پر آیا اور اس کو جو اس کی خیرات کو سن کر کچھ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے. پھر اس کے بعد وہ آئندہ سال پھر سے آیا. اس کا نام غالباً کچھ احمری نام کا ایسا کچھ نام تھا. تو وہ پھر اگلے سال آیا. کچھ لوگوں کو جیسے زیادہ پتہ چلا اس کے پیچھے اور لوگ آ گئے. تو ایسی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ لوگوں میں خوب مشہور ہو گیا. تو باضابطہ لوگوں نے ایک رات کو باضابطہ ایک مقرر کر دیا تھا کہ فلاں تاریخ کی فلاں رات کو ہم ہر سال جو ہے یہ کام ہم جو ہے نا نماز جو ہے اس کے پیچھے پڑھیں گے. تو وہاں سے مشہور ہوتے ہوتے لوگوں نے ایک جاگنے کی رات جو ہے فلاں جو ہے بنا لیا. اس کا پورا بیس پھر اور ایک روایت لا کر اس کے پیچھے بنا دی کہ عائشہ علیہ السلام کو دیکھے. عائشہ علیہ السلام بولے کہ بھئی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے عائشہ علیہ السلام کو فلاں جو ہے رات ہے، کیا تم کو نہیں معلوم عائشہ علیہ السلام؟ یہ روایت کو جو ہے پیش کر ڈالا. تو محدث کرے کہ ضعیف روایت ہے. اب اس سے ہٹ کر معاشرے میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پاس بھی اس قسم کا جو خاص جو اور بہت سارے لوگوں کے پاس یہ بیس ہے کہ فلاں یہ رات کو روحیں زمین پر آتی، یعنی انسان کا جو انتقال ہونے کے بعد جو ہے روحیں واپس پھر جانے کے بعد 1 سال 2 سال پتہ نہیں ان کو معلوم ہو گیا شاید پتہ نہیں کہ روحیں واپس زمین پر آتی. اب وہ جو بیس ہے وہ حدیث بھی میں آپ کو جو ہے وہ جو مشہور جو ہو گیا ہے معاشرے میں کہ روحیں زمین پر آتی ہیں. اچھا اس سے ہٹ کر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پاس بھی اس قسم کے جو ہے بلیفز ملتے ہیں، آپ کو عقیدے ملتے ہیں کہ بھئی روحیں زمین پر آتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے تھوڑا سا سرچ کریں گے نیٹ وغیرہ پہ کہ بھئی کون سے ملک میں یہ چیز شروعات ہوئی تھی، تو ایک آئی لینڈ ایک ملک ملے گا آپ کو، فرانس ایک ملک ملے گا، اسی طریقے سے گرین لینڈ وغیرہ یہ کچھ ملک میں یہاں پر جو سورج نکلتا ہے بہت لیمیٹڈ ٹائم کے لیے نکلتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے. آپ دیکھیں گے کہ بھئی روزہ بھی جو ہوتا ہے وہاں پر بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں پر رات ہی رات رہتی ہے. تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ خاص طور سے سردی کے موسم میں سورج بہت کم ٹائم کے نکلا. تو ان کو یہاں کے جو لوگ تھے سیلٹس جس کو کہتا ہے سیلٹ کہتا ہے، تو یہاں کے لوگوں کو لگتا تھا کہ بد روحیں یعنی جو مر چکے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ان کی سولز ان کے روحیں واپس دوبارہ زمین پہ آ رہے اور ہمارے سورج کو نگل لے رہے، یہ لوگ نگل رہے. تو اس واسطے ہمارا سورج جو ہے بالکل شارٹ ڈیوریشن کے لیے بہت کم مختصر ٹائم کے لیے آ رہا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے خاص رات مناتے تھے.
جس میں کیا کرتے تھے، ان کے خبروں کو سجاتے تھے، ان کے خبروں کو پینٹ وغیرہ کرتے تھے، ان کے خبروں پہ جو یہ پکوان ان کو پسند تھا لے کے آ کر رکھتے تھے، جس کو کہتے ہیں آفرنگز کرتے تھے کہ بھئی فلاں 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 ہمارے فلاں کی روح آئیں گی، اس کو جو ہے کھائے گی، نوش فرمائے گی اور ہمارے سورج کو نہیں ستائے گی. اس قسم کا بلیف تھا ان کے پاس. وہ بلیف پھیلتا گیا یہاں تک کہ تقریباً جو ہے ایک 5ویں صدی کے بعد، یعنی تقریباً جو ہے نا 5th سینچری کے بعد، 7th یا 8th سینچری کے آس پاس، جو نصرانی جو ریلیجن ہے، مذہب ہے، ان کے بھی جو بھی پوپ فلاں فلاں جو بھی اس وقت کے جو ٹائم کے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کافی لوگ اس سے متاثر ہے، تو انہوں نے اس چیز کے جو رسم کو اپنے مذہب میں انوالو کیا. اس کا نام دیا، آج بھی آپ دیکھیں گے آپ، آل سینٹس ڈے، یعنی تمام روحوں کا دن. بہت سارے ادارے، بہت سارے اسکولز اور کالج آپ کو ملیں گے آل سینٹس ڈے کے نام سے، یا بعض نے اس کو کہا آل ہیلوز ڈے. اور ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا روحیں زمین پر آتی ہیں، اور باضابطہ اگر آپ نیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں گے، ہیلووینز نام کا ایک فیسٹیول مناتے ہیں لوگ 31 اکتوبر، 1 یا 2 نومبر کو. اور یہ بہت سارے لوگوں کا یہ شروع، جیسے پہلے جنوری 1 سے پہلے ان کے پاس سال کی شروعات کا دن بھی تھا. ہیلووینز یہ مناتے ہیں کہ روحیں زمین پر آتی ہے، ہم جو ہے اپنے جو ہے خبروں کو سجائیں گے، آگ وغیرہ لگائیں گے تاکہ روحیں آئیں گی اور کچھ ہمارا کھائیں گے پئیں گے اور واپس لائیں گے اور ہم کو تنگ نہیں کرے گی. اس قسم کا بلیف تھا. اس قسم کا جو بلیف ہے، یہ دوسرے مذہب بدھزم وغیرہ یا ہمارے اس ملک کے اکثریت کے جو ماننے والے جو مذہب والے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی ملتا ہے. اور پھر روحیں اگر تنگ کریں گے تو یہ ہے کہ ان کے پاس کہ فلاں چڑھاوا چڑھا دو، جو ہے اگر فلاں روحیں تنگ کریے تو جو ہے ہرن چڑھا دو، بکری چڑھا دو، فلاں چڑھا دو، تاکہ یہ جو بد روحیں ہم کو پریشان نہیں کرے گی. اس قسم کا بلیف تھا. اب آئیے جو صحیح حدیث کیا ہے روحوں کے بارے میں، وہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آخری جو حدیث ہے اس عنوان کے ضمن میں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 4753، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول برہ بن عازب سے روایت ہے، وہ فرما رہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو ہے صحابی کا انتقال ہوا تھا اور آپ جو ہے تدفین کے لیے آئے تھے اور آپ خبر کھود رہے تھے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی محنت کرتے تھے، خبر کھود رہے ہیں. پھر خبر کھودنے کے بعد آپ نے خبر کے عذاب سے پناہ مانگا 3 مرتبہ، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر. اے اللہ عذاب کی خبر سے بچا لے، اے اللہ عذاب کی خبر سے بچا لے، اے اللہ عذاب کی خبر سے بچا لے جو کہ حق ہے. اب اس کے بعد آپ نے کہا، صحابی رسول کہہ رہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ انسان کے مرنے کے قریب میں جو ہے کچھ فرشتے آتے ہیں اور جتنا اس کی آنکھ جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں اتنے قریب فرشتے آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایک جو فرشتہ جو ہے روح نکالنے والا فرشتہ اس کے سر کے قریب میں آ کر بیٹھتا ہے، اور جو شخص نیک عمل اچھے عمل کرنے والا رہے گا، یہ فرشتہ جو اس کے سر کے قریب بیٹھا کہے گا کہ ایک فلاں فلاں جو ہے روح نکل جا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جیسا کہ جو ہے پانی جسے ہم گلاس یا سوری سے ڈالتے کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی اس اچھے نیک انسان کی روح نکل جاتی ہے. یعنی بغیر کوئی تکلیف کے روح آسانی سے نکل جاتی ہے. اس کے بعد جو فرشتے جو آئے ہیں، جو دور کھڑے ہیں، جو جس کی جتنا اس کی نظر دیکھ سکتی ہیں، وہ فرشتے اپنے پاس ایک خوشبودار کپڑا لائے ہیں، جنت کی خوشبو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جنت کی خوشبو کا جو کپڑا جو ہے وہ کپڑے کو لائے ہیں اور روح کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جا رہے ہیں. جو فرشتے کا گروہ دکھ رہا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ کون اتنا خوش نصیب بندہ کون ہے، خوش نصیب بندہ کون ہے، اور کہتے ہوئے وہ وہاں تک کہ اس کی روح آسمان 7ویں آسمان کے قریب تک پہنچ جاتی ہے. پھر آسمانوں کے اوپر سے اللہ سبحانہ آواز دیتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ، کہ اس کے جو اعمال ہے، دیکھیں ہمارے آپ کے جو اعمال ہے، جو کتاب ہے، جو فرشتے ہمارے آپ کے قریب میں جو لکھ رہے ہیں، جو بھی اچھا کرے برا کرے، جو ہمارے 2 جگہوں پر اعمال جمع ہوتے. دیکھیں ایک ہے سجین اور ایک علیین. جو انسان جس کے اعمال بالکل جو ہے اچھے، بہت ایکسلنٹ ہے، آسمان جو روح جس کی اچھے خوشبودار کپڑے میں لے کے جا رہے فرشتے آسمانوں تک کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے فلاں فلاں کے اعمال کو علیون میں جمع کر دو. علیون آسمانوں کے اوپر کہیں جگہ ہے جہاں پر نیک اچھے لوگوں کی اعمال ریکارڈز جمع کر دیا جائے گا. یہ کس کے لیے؟ جو اچھا نیک انسان رہے گا. واپس پھر کہا جائے گا اس کی روح واپس اس کے جگہ پر لوٹا دو، یعنی جہاں اس کو دفنا گیا اس کی واپس اس کو روح لوٹا دو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی خبر میں ایک جو ہے خبر کی جو ہے ٹھنڈی ہوا کی جو ہے جگہ کھڑکی کھول دو تاکہ جو ہے قیامت تک کے آرام سے سوتا رہے
اور ایک حدیث میں جو روایت آ رہی ہے وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہے گا کہ وہ بھول جائے گا کہ میں مر گیا ہوں کر کے، وہ کہے گا کہ اے جو ہے فلاں فلاں فرشتے میں جا کر خوشخبری اپنے گھر والوں کو سنا دوں کیا؟ فرشتے کہے کہ نہیں نہیں ابھی تم آرام سے سو جاؤ۔ اور پھر دوسری طرف وہ جو شخص جو بالکل جو ہے بد عمل تھا، عمل نہیں کیا کرتا تھا، جو ہے پھر اللہ اس کے رسول کو نہیں ماننے والا تھا، فرشتے اس کو اٹھائیں گے۔ اچھا پہلے والے شخص سے بھی سوال جواب ہوگا، جو فرشتے پوچھیں گے تو تینوں کا سوال جواب وہ صحیح دے گا۔ آپ کا رب کون تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ کے رسول کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی طرف دین کیا جو ہے بتلایا گیا تھا؟ دین اسلام، کریکٹ رہے گا۔ اب دوسرے والے شخص سے جب فرشتے اٹھائیں گے، جو بد عمل کا رہے گا، پھر ڈس بلیور رہے گا، کفر کرنے والا رہے گا، اسلام کو نہیں ماننے رہے گا، فرشتے جب اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ من ربو کا، ما دینو کا، ما رسول کا، تو تینوں سوال کا جواب کہے گا کہ نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم۔ اور اس کے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کے قریب جو فرشتوں کا گروہ آئے گا، فرشتے اس کے لیے بدبودار ایک کپڑا لائیں گے، جو اس کے بعد ایک فرشتہ جو سر کے قریب جو بیٹھے گا، روح نکالنا فرشتہ، اے فلاں فلاں کے جو ہے روح نکل جاؤ۔ بعض حدیثوں میں آ رہا ہے کہ روح جسم سے فرشتوں کو دیکھ کر ڈر کر بھاگنے لگی، لیکن فرشتے اپنے پاس ایک ایسا کچھ ہتھیار لائیں گے جس سے وہ جو روح اس کے جسم میں پورا پھیل جائے گی۔ فرشتے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی جو تکلیف محسوس کرے گا وہ روح کو کھینچ کر جمع کرتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو آئے ہیں کپڑا لے کر، بدبودار کپڑوں میں اس کی روح لے کر آسمان کی طرف جا رہے اور دوسرے فرشتے جو پہلے والے کی تعریف کرتے ہیں، آپ کہیں گے یہ کون ہے جو فلاں کمبخت جو اتنی جو ہے کیا کیا عمل کر کے آیا، کیسا جو ہے آسمان کی طرف لے جائے گا۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی اور اللہ کہیں گے کہ فلاں جو ہے بندے کے اعمال کو سجین، پہلے والے کی کہاں جمع کرتے تھے؟ علیون، سجین یعنی کہ 7ویں زمین کے اندر کہیں پر اللہ نے جگہ رکھی ہے جہاں پر اس کے اعمال کو، ریکارڈز کو جمع کر دیا جائے گا، اور کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی واپس اس کو لوٹا دو اس کی خبر میں، تاکہ خبر کا عذاب یہ چکھ سکے۔ اور پھر کہا جائے کہ جو اس کے لیے جو جگہ طے ہے جہنم میں، وہاں کی کھڑکی کھول دو تاکہ یہ قیامت تک کے وہ عذاب محسوس کر سکے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلا دیا کہ روحوں کا کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد روح جو ہے آسمانوں تک جاری ہے، واپس دوبارہ جاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب میں یا قیامت کے دن جب سر پھونکا جائے گا، تمام انسان، تمام جو کائنات کے ہر جاندار چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب پھر سر پھونکا جائے گا، اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب لوگ اٹھنا شروع ہوں گے، آدم کی اولاد میں سے میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اپنی خبر سے، اس کے بعد دوسرے لوگ اٹھنا شروع ہوں گے۔ یعنی جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ پھر کب اٹھے گا؟ تو قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے گا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے آنر، ریسپیکٹ، عزت دے گا کہ آدم کے تمام اولاد میں سب سے پہلے میں اپنی خبر سے نکلوں گا، میرے بعد پھر دوسرے لوگ نکلنا شروع ہوں گے۔ تو اسے پتا چلا کہ روحیں جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی۔ یہ جو مشہور ہے معاشرے میں کہ روحیں پھر رہی، گھوم رہی وغیرہ وغیرہ، یہ سب جنات وغیرہ ہے، رقیہ وغیرہ کرنا پڑتا، سورہ بقرہ پڑھنا پڑتا، غائب ہو جاتے۔ لیکن نہیں معلومات ہونے کے سمجھتے کہ بد روحیں آ رہے، فلاں کام کرے، ہم کو ستا رہے، یہ سب ڈسبلیف، یہ کفر والی بات ہے۔ یہ جو روحیں وغیرہ کے بارے میں ہم اس طریقے سے عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو غیب ہے جتنا ہم کو بتلایا اتنا ہی، جہاں پر ڈاٹ لگایا ہم کو بالکل رک جانا ہے۔ فلاں رات کو، فلاں 15 شعبان کو، فلاں پہلی تاریخ کو روحیں آتے، کھاتے پیتے جو ہے یہ کرتے، آرام کرتے، نعوذ باللہ، اس قسم کا بلیف نہیں رکھنا ہے۔ اور جو رات جاگنے کی ہے وہ رمضان کے آخری کے عشرے میں 10 راتوں میں سے کون سی رات ہے؟ بعض حدیثوں میں آ رہا ہے کہ طاق رات ہے، واللہ عالم۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ دین اسلام کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے ہم عمل کر سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسا عمل کر سکے ویسے عمل کر سکے۔ اور ایک آخری میں ایک سوال کا اس کا چھوٹا سا جواب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اتنے سارے لوگ کر رہے نا بھائی، کر لینے دو، سال کے 365 دن 360 دن نہیں کرے نا بھائی، ایک دن کرنے دو نا بھائی، نماز ہی پڑھے نا، گناہ کا کام کرے گا بھائی، جگرے نا، اللہ کی عبادت کرے، کسی اور کی عبادت کرنے دو نا، کیا برا ہو رہا؟ تو آئیے ان کے لیے وہ قرآن کی آیات اور وہ حدیث بھی سن لیں تاکہ آپ اور ہم بھی سمجھا سکے کہ ایسے بہت سارے لوگ ایسے دلیلیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ آسان تھا سورہ کوثر، سورہ نمبر 108، سورہ پہلی آیت، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر، کہ ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر جو ہے حوض کوثر عطا فرمائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی اس سے پانی پی لے دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگیں گے۔ اب یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تفسیر کر رہے ہیں، حدیث میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنی پیاس بجانے آگے بڑھیں گے اس حوض کوثر کو دیکھ کر، تو فرشتے ان کو مار کر پیچھے کھینچیں گے۔
تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیوں ایسا کر رہے ہیں فرشتوں سے؟ تو فرشتوں کہیں گے کہ فلاں آپ کی امت کے فلاں لوگ اس دنیا میں جا کر بہت سارے چیزیں کر لیے، بہت سارے اعمال کر لیے، فلاں یہ بھی صحیح تھا، فلاں وہ بھی اچھا دکھا، وہ سب کر لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مرتبہ امت سے جب جملہ جو بات کہیں گے سوغن دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے ہمارے لیے جملہ استعمال نہ کرے تو وہ اعمال ہم نہ کریں جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو نہیں بتلایا، نہ کریں۔ سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں جو لوگ دین کے نام پر بہت سارے اعمال کر قیامت کے دن پہنچیں گے کہ ہم بھی بہت ساری چیزیں کر لیے جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ اس دن پھونک مار کر ان کے اعمال کو اڑا دے گا۔ اللہ سبحانہ ہم کو ان ایسے اعمال جو ثابت نہیں ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کو چن لے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو، دین اسلام کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائے، عمل بھی کرنے والے بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔